میرے محترم بھائیوں، نظر کو، آنکھوں کی نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو، یہ دوائی بناؤ۔ میرے 2 بچے ہیں، ان دونوں کی نظر کمزور ہے، رپورٹ بھی ٹھیک ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، آنکھوں کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، 5 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، لمبا سجدہ کرو، لمبا، اور سجدے میں کبھی آنکھیں بند مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں آنکھیں بند کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب لمبا سجدہ کرو گے تو سارا خون کدھر آئے گا؟ ہر گھنٹے کے بعد 5 منٹ کا سجدہ کراؤ، ہر گھنٹے کے بعد 5 منٹ کا سجدہ کرو، واللہ 1 مہینہ لگاتار کر کے دیکھو۔ دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، سبزے میں جاؤ، سبزہ دیکھو، صبح صبح سورج جب نکل رہا ہو اس وقت اور سورج جب غروب ہو رہا ہو، یہ 2 وقت ایسے ہیں جب نظر سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے، جب نظر سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے، جب دن نکل رہا ہے وہ وقت اور جب دن ڈل رہا ہے۔ اچھا، یہی 2 وقت ہے جب سجدہ نہیں کرنا، یہی 2 وقت ہے جب لیٹنا نہیں ہے۔ سبزے میں جاؤ، اپنے کھیتوں میں چلے جاؤ، باغوں میں چلے جاؤ، درختوں میں چلے جاؤ، جہاں سبزہ ہے صرف جا کے سبزے کو دیکھتے رہو، واللہ نظر اتنی تیز ہوگی، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے۔ تیسرے نمبر پہ، جزاک اللہ، تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، سلاد کھاؤ، سلاد کھاؤ، سلاد، یہ گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، چقندر، سبز دھنیا، پودینہ، میرے محترم بھائیوں اس کا سیلڈ بنا لو، اپنے بچوں کو یہ کھلاؤ۔ سب سے زیادہ نظر ویک ہوتی ہے جب آپ چکنائی والی چیزیں کھلاتے ہو، سب سے زیادہ نظر ویک ہوتی ہے جب آپ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، آپ کے سارے سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فیزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنکس، آپ کے یہ لیز، آپ کی یہ بازار کے کرکرے، آپ کے یہ تیز مسالے، واللہ یہ آپ کے معدے کو خراب کرتے ہیں، بچوں کے معدے خراب ہوتے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، طاقت ملتی نہیں ہے اور دھیرے دھیرے نظر ویک ہو جاتی ہے۔ ان کو پھل کھلاؤ، ان کو جو کا دلیا بنا کے دو اور ایک دوائی بناؤ۔ میرے محترم بھائیوں، حکیم لقمان کہا کرتے تھے، مغز کو مغز تقویت دیتا ہے، مغز کو، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے انسان مٹی سے بنا ہے، انسان کو وہی مغز کھانے چاہیے جو مٹی سے نکلتے ہیں۔ اے مجھاں دے مغز دے پیچھے نہ پہ جانا کہ بکرے دا مغز کھا لیے، گاں دا کھا لیے۔ تو مغز کون سے ہیں جس کو آپ لوگ مغزیات کہتے ہیں؟ یہ دوائی بناؤ، 9 چیزیں، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، یہ آپ کی خشخاش، یہ آپ کے چاروں مغز، یہ سونف، یہ کشمش، میرے محترم بھائیوں یہ 9 چیزیں اللہ کی قسم طاقت کا خزانہ ہے۔ اور میرے یہ جو مردانہ کمزوری کے اندر یہی نسخہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسے ایسے لوگوں کے سیمن انالیسس ٹھیک ہوئے، سیمن انالیسس میں ان کے سپرم کاؤنٹ، واللہ میں نے زندگی میں کبھی 100% رزلٹ نہیں دیکھا، لیکن یہ چیزیں استعمال کر کے لوگوں 100% ٹھیک ہو رہے ہیں۔ واللہ یہ نظر کی کمزوری نہیں، دماغ کی کمزوری نہیں، جسمانی کمزوری نہیں، سیکسول ویکنس نہیں، آپ کے بدن کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ مغز ہے، یہ تخم ہے، یہ بیج ہے، اس کے اندر جو خیر چھپی ہے واللہ ہم جانتے ہی نہیں۔ ہمیں تو کشتوں کا پتہ ہے کہ کشتے کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا، کشتے کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نظر کو، آنکھوں کی نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو، یہ دوائی بناؤ۔ یہ ساری چیزیں تاثیر میں گرم ہیں۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے جس علاقے میں، یہ گرم پانیوں کی زمین ہے، ہم لوگ گرم چیز نہیں کھا سکتے، گرم کھائیں گے تو اریٹیشن ہوگی، سوٹ نہیں کرے گی، معدہ خراب ہو جائے گا۔
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تلبینے میں ڈالو. تلبینہ کیا ہے؟ جو ٹھنڈے ہیں تو جو کا دلیا بناؤ. یہ ساری چیزیں 100 گرام لے کے اس کو پاؤڈر بنا لو. اس کو کوٹنا ہے، گرائنڈ نہیں کرنا. اور اس کے 5 چمچ جو کے دلیے میں ڈال دو اور اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ. ایک اور بات سمجھ لو، یہ جتنے ڈرائی فروٹ ہم لوگ کھاتے ہیں نا، مشکل سے جس کا میدا بڑا پرفیکٹ ہے نا، وہ 10 سے 15% ڈرائی فروٹ کو ہضم کرتا ہے. باقی جو 85% ہے وہ انڈائجسٹو فوڈ پارٹیکل کے ساتھ ڈسچارج ہو جاتا ہے، وہ پخانے میں چلا جاتا ہے. وہ ہضم بندہ کھادی جاتا ہے اور صبح پخانہ کرتا ہے انہیں سارا کوئی باہر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے 32 بار چبانے والا تو سیکھا ہی نہیں. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو کے دلیے میں اس کو اچھی طرح پکا لو، ساری چیزیں اس میں حل ہو جائیں گی. اس کو ٹھنڈا کرو، تھوڑا سا صبح کھاؤ، تھوڑا سا دوپہر کھاؤ، تھوڑا سا شام کھاؤ، تھوڑا سا رات کو کھا لو. میرے محترم بھائیوں، یہ بہترین دوائی ہے. اور اس کے ساتھ 5واں کام، میرے محترم بھائیوں، رات کو کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو. رات کو کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو اور صبح اٹھ کے کولی کیے سورۃ فاتحہ پڑھو، اپنا تھوک لو، آنکھوں کے اندر ڈالو، پھر بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو اپنے. آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ کیا لگایا تھا؟ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب وہ تو نبی کا تھوک تھا، ان کا تو معجزہ تھا. میں نے کہا نبی کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے. نبی کا ہر عمل ہمارے لیے، میں کہ نماز تو نبی پہ فرض ہوئی تھی، پھر تم کیوں پڑھتے ہو؟ یعنی جو کام نبی کرتے تھے وہ تم نہیں کر سکتے، تو جو کام تم کر رہے ہو وہ کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے. تو یہ 5 کام کرو گے تو آنکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی.